مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دیں۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون نار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا،
جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں. تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں. پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں. لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو. نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے. اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنمی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ جہاں وہ بڑا وہ ہے شیطان عقبہ، جمرہ عقبہ، اس کے اگر عرفات کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں مشرق کی طرف تو بائیں ہاتھ، اور مکے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں مغرب کی طرف تو دائیں ہاتھ. ایک بڑی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے پیچھے یہ درہ تھا عقبہ. اسی درے میں 6 صحابی ملے تھے انصاری، جنہوں نے حضور پر ایمان لائے سن 11 نبوی میں، یا سن 10 کا اختتام ہو سکتا ہے، واللہ عالم. اگلے سال وہ آئے تو ان 6 میں سے ایک نہیں آیا، 5 آئے، لیکن 7 اور آئے، 12 تھے جنہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ اولا. پھر ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بعد میں بھیجا گیا. ان 2 کی دعوت و تبلیغ سے اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، اور پھر انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ. یہ گھاٹی اب ختم ہو گئی ہے، مینا کو چوڑا کر رہے ہیں چونکہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ پہاڑی اڑا دی گئی بالکل. اب وہ گھاٹی جو ہے اب اس کا کوئی نشان نہیں ہے. البتہ جہاں بیعت ہوئی تھی وہاں ترکوں نے اپنے زمانے میں ایک مسجد بنا دی تھی، بڑے خستہ حالات میں وہ مسجد ابھی تک تو تھی. میں جو ابھی پچھلے سال بھی ہو کر آیا ہوں تو میں نے وہ مسجد دیکھی ہے، بہت خستہ اور گندگی اس میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ سعودی مزاج جو ہے، نجدی مزاج، وہ ان یادگاروں کے بہت خلاف ہیں، دشمن ہیں ان کے وہ. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ عام لوگ جو حالات جو ہیں وہ جہاں کر مشرکانہ حرکات وہاں جا کر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے تو اکثر و بیشتر نشانات جو ہیں یہ مٹائی دیے. لیکن وہ مسجد اس وقت تک بچی ہوئی تھی، اس پر کتبہ بھی لگا ہوا تھا، بڑے قدیم قسم کے خط میں ہے یہ، کوفی خط میں. بہرحال وہ عقبہ کا لفظ میں بتا رہا ہوں، اونچی گھاٹی. یہاں وہ لفظ بیان کیا گیا، انسان گھاٹی کو پار نہ کر سکا، عبور نہ کر سکا. معلوم ہوا کہ انسان کے سلوک یا خیر کی طرف آگے بڑھنے میں کوئی باٹل نک ہے، درمیان میں کوئی گھاٹی ہے، اوکھی گھاٹی
یہ مجھے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ جس زمانے میں ہم جماعت اسلامی میں تھے، طالب علمی کا دور تھا، تو یہ عبداللہ شاکر صاحب غالباً ابھی تک بقید حیات ہیں، یہ پنجابی شاعر تھے تحریک اسلامی کے. تو ان کی جو نظمیں تھیں بڑی مشہور نظمیں، جو کسی زمانے میں میں نے باقاعدہ ترنم کے ساتھ بھی پڑھ کر، حالانکہ پنجابی تو میری مادری زبان نہیں ہے، لیکن وہ زمانہ کارکنیت کا تھا، پڑھتے تھے ٹانگوں میں بیٹھ کر جب الیکشن ہوا ہے، اور لاؤڈ سپیکر پہ وہ نظمیں پڑھتے تھے. ایک نظم کے اندر جو ان کا ترجیحی بند آتا تھا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیا اسواراں دا، یعنی یہ کی گناہ سی مودودی تے مودودی دے یاراں دا. مولانا مودودی مرحوم اور ان کے ساتھی اس وقت جیل میں تھے، تو کیا گناہ انہوں نے کیا تھا، کیوں انہیں جیل میں ڈالا گیا؟ اس وقت انہوں نے یہ نظم کہی تھی کہ عشق کے مسافر جو ہیں ان کی گھاٹی بڑی مشکل ہے، اور بہت مشکل پینڈا اوکھی کاٹی، وہ اوکھی گھاٹی ہے یہ فلق تحمل عقبہ، انسان نہ گھس سکا یا نہ پار کر سکا، صحیح لفظ کا مفہوم ہے گھس ہی نہیں سکا، نہ گھس سکا گھاٹی میں. وما ادراک ما العقبہ، اور کیا تم سمجھے وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کیا وہ کوئی پہاڑی درہ ہے؟ نہیں، یہ انسانی نفسیات کی گھاٹی ہے. انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی باٹل نیک ہے. اس سے گزر گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یہی رہ جاتا ہے آدمی، اسی کو نہیں عبور کر پاتا. اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، کسی گردن کا آزاد کرا دینا. فا کاف، کاف کے معنی ہوتا ہے کھولنا، علیحدہ کر دینا، جیسے گرہ لگی ہوئی ہے کھول دیا آپ نے. اسی سے انفکاک ہے، جزو لا ینفک، کسی شے کا ایسا حصہ جو اس سے علیحدہ نہ کیا جا سکے، جزو لا ینفک. تو ہے فک و رقبۃ، کوئی غلام تھا، اس کی گردن میں غلامی کا پھندا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی گردن کو آزاد کرا دیا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے فاقے کے دن میں، بھوک کے دن میں، جبکہ قحط کا عالم ہو، اپنی جان کے لالے پڑے ہوں. اگر عام دن ہے، آپ کے کھتے بھرے ہوئے ہیں، تب آپ نے کوئی لنگر کھول دیا، کھلا دیا، کوئی بات نہیں. جب قحط کا عالم ہے، خود آپ کو اندیشہ ہے کہ میرے سٹورز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، میرے اور میرے اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے لالے پڑ جانے والے ہیں، پھر بھی اگر فی یوم ذی مسغبہ، فاقے کے دن میں اور بھوک کے دن میں اور قحط کے عالم میں اگر وہ کھانا کھلاتا ہے، کس کو کھلاتا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے. یعنی یتیم، ویسے تو ہر یتیم مستحق ہے، آپ اس کی سرپرستی کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کا اکرام کریں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، سورۃ الفجر میں اس کے تقابل میں آ رہا ہے. لیکن یتیم قرابت دار ہو، آپ کا حقیقی بھتیجا ہو، بھانجا ہو، قریبی رشتہ دار ہو. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین ہے، محتاج ہے. اور مسکین کا جو اصل مادہ ہے، یہ مسکنت جو ہے، اس کے مفہوم کیا ہے؟ انسان تھک ہار جائے، کم ہمتی اس کے اوپر طاری ہو جائے. ایک شخص غریب ہے لیکن ہمت اس کی جوان ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اپنی روزی خود پیدا کر رہا ہے. ایک شخص دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے لیکن اعصابی طور پر کھوکھلا ہے، قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہے، لہذا وہ مسکین ہے بےایمانہ کہ اس کی قوت ارادی جو ہے وہ مزمحل ہو چکی ہے، وہ اپنی معاش خود پیدا نہیں کر پا رہا اور وہ دستے سوال دراز کر رہا ہے دوسروں کے سامنے. تو مسکنت کہتے ہیں بے چارگی کا عالم، جبکہ انسان کو جو ہے قدرت حاصل نہ رہے. او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین محتاج ہے جو خاک میں رل رہا ہے، مٹی میں مل رہا ہے، جس کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں جیسے کہ کوئی شے مل جائے، اسی طریقے سے وہ مسکین جو ہے خاک آلود ہے یا خاک نشین ہے، ذا متربہ. یہ ہے جس کو اب آپ انسانی ہمدردی کہیں گے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، یہ باٹل نیک ہے. یعنی باٹل نیک کیا ہے؟ مال کی محبت. تحبون المال حبا جما، یہ ہے اصل باٹل نیک. تمہاری بریک یہ لگی ہوئی ہے، گاڑی نہیں چل سکتی، کتنا ہی آپ تھروٹل جو ہے دے لیں، گاڑی نہیں چلے گی، بریک لگی ہوئی. یہ بریک کھولو گے تو گاڑی چلے گی. اس باٹل نیک میں سے گزرو گے تو اب خیر اور بھلائی اور روحانی ترقی کے راستے کھل جائیں گے. یہ گھاٹی عبور کرو گے تو آگے چلو گے. یہ مضمون ہے اصل میں. اب میں یہاں 3 حوالے دے کر گزر جانا چاہتا ہوں. ہمارے منتخب نصاب کے یہ حوالے ہیں. سب سے پہلے منتخب نصاب میں حصہ اول کا جو درس دوم ہے،
نیکی کی حقیقت، نیکی کی روح کیا ہے؟ ایمان. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. لیکن مظہر اول اور اہم ترین جو اس کا مظہر ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں نماز کو بھی بعد میں لائے ہیں، حالانکہ وہ عماد الدین، دین کا ستون ہے، رکن اول. کلمہ شہادت کے بعد رکن اول صلاۃ. روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود، لیکن وہ بھی بعد میں آیا ہے. پہلا مظہر نیکی کا کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اسی کے لیے وہ آیت جو میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں وہ بھی نوٹ کر لیجیے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے. اس سے زیادہ نمایاں جو ہے یہ ہمارا سبق سورہ حدید، جس پر کہ منتخب نصاب ختم ہوتا ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، ذروۂ سلام، چوٹی. اس میں جو فرمایا گیا سلوک قرآنی وہاں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. انسان کو جھنجھوڑا گیا، اے مسلمانوں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا وقت نہیں آ گیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور نہ ہو جاؤ تم ان کے مانند جن کے دل سخت ہو گئے تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. یہ جھنجھوڑا. پھر فرمایا مایوس نہ ہو، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. جان لو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتا ہے. تمہارے دلوں میں اگر مردنی طاری ہو گئی ہے، تمہیں اپنے دلوں میں محسوس ہوتا ہے کہ ویرانی ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، تو گھبراؤ نہیں، ہم دوبارہ اس کو نورانی بنا دیں گے جیسے ہم زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط اول کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے لوگ، یہ شرط اول ہے. یہ بریک کھولنی پڑے گی انفاق اللہ کی راہ میں. اور اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء شہداء عند ربہم. اب جو لوگ اس بریک کو کھول کر صدقہ اور انفاق اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کی اس تنگ گھاٹی اس کو عبور کر کے پھر اگر ایمان لائیں اور پھر وہ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں تو مقام صدیقیت بھی کھلا ہے، پہنچ جاؤ. مقام شہادت، مرتبہ شہادت بھی کھلا ہے، پہنچ جاؤ. یعنی بریک کھل جائے تو اب گاڑی چلے گی. اب مقام صدیقیت تک، مقام شہادت تک کوئی روک ٹوک نہیں، آگے بڑھ جاؤ. اور یہ ہے اصل مقام جو یہاں پر بیان کیا گیا، گھاٹی. یہ گھاٹی ہے، یہ مشکل ہے. میں نے وہ جو میرا کتابچہ ہے سورۃ العصر پر، اس میں جو میری تحریر ہے اس میں سورۃ التین اور سورۃ العصر کا تقابل کیا ہے اور حضرت مسیح کا ایک قول وہاں نقل کیا ہے. انہوں نے بھی وہ تنگ گھاٹی کا تصور دیا ہے، وہ اپنے تمثیل کے پیرائے میں فرماتے ہیں اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور جس میں داخل ہونے والے کم ہیں، اس لیے کہ وہی تمہیں فراخی کی طرف لے جائے گا. شروع میں تنگی ہے، باٹل نیک ہے، آوان و انصار نہیں ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. تمہارے جان پہچان والے نہیں ہوں گے، کوئی آوان و انصار نہیں ہوں گے، لیکن چلو راستہ یہی ہے. آخری فراخی اسی میں آئے گی. اور اس راستے میں، اس دروازے میں داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے، جس پر چلنے والے بھی بہت ہیں. اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں کہ بالآخر وہ تنگی کو لے جائے گا. وہ فراخ راستہ جو آئندہ جا کر فراخ ہو جائے گا، شروع میں گھاٹی ہے، سخت گھاٹی، مشکل گھاٹی، چڑھائی چڑھنا مشکل، اس گھاٹی میں سے گزرنا مشکل. وہ کیا ہے؟ انفاق، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ان کے لیے صرف کرنا، غلاموں کو، مقروضوں کو ان کے قرض سے نجات دلانا، اپنا مال خرچ کرنا. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. اور اس میں نوٹ کر لیجئے تیسری سورت جو اب آئے گی اگلے ہفتے کا جو دوسرا سبق ہے، سورۃ اللیل میں بھی مقام صدیقیت تک پہنچانے والی جو راہ ہے، اس کی شرط اول کیا ہے؟
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. پہلا قدم ہے اعطاء، عطا، جود، سخاوت. اور جو شقاوت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. بخل، مال کی محبت، یہ ہے جو شقاوت کے درجے تک پہنچا دے گی. اور اگر سخاوت ہے اور اپنا مال غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کی استعداد ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ ہے جو مقام صدیقیت تک پہنچا دے گی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. بہت اہم مقام ہے یہ. ایک تو اس اعتبار سے کہ یہاں لفظ ثم کیوں آیا. جدید دور کے مفسرین میں سے اکثر نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کوئی اہمیت ہی نہیں دی. ثم کیوں؟ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. فا جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ثم تراخی یعنی کسی شے کے بعد کوئی شے ہونا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس گھاٹی میں سے نکل آؤ، پھر شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، اور باہم ایک دوسرے کو وصیت کی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، مرحمت کی. یہ ثم اس اعتبار سے سورہ حدید کے اس مقام کے ساتھ تقابل کیجئے. پہلے ہے انفاق، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. پھر ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. یہاں اس ربط کو واضح کیا ثم. اگر کسی شخص میں بخل ہے، مال کی محبت ہے، تو ایمان بھی لے آئے گا تو عبداللہ ابن ابی بنے گا. وہ ایمان کی کھیتی برابر نہیں ہوگی. ایمان لے آئے گا لیکن زمین جو ہے اس کے اندر جو ہے شور ہے، شوریلی زمین ہے، اس میں بہترین آپ نے بیج ڈال دیا، بیج بھی ضائع ہو جائے گا. دنیا کی محبت اور مال کی محبت اگر آپ کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے تو ایمان بھی لے آئیں گے تو وہ نفاق والا ایمان ہوگا. ہاں یہ گندگی دل سے نکل گئی ہے تو ایمان لائیں گے. اب ایمان کا جو تخم ہے وہ برابر ہوگا، اس میں پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، وہ فصل جو ہے پورے طور پر لہلہائے گی. ثم اس گھاٹی کو عبور کر کے آؤ، اس گندگی کو نکال کر آؤ، اس باٹل نیک سے گزر کر آؤ. تب ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ہوا وہ ان لوگوں میں سے. اب یہاں پر نوٹ کیجئے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورۃ الفجر میں تو جو عرب کا وہ ماحول تھا اس وقت کا صرف اس کی نقشہ کشی کی گئی ہے، اس میں راستہ بتایا گیا ہے. اس تاریکی کے ماحول میں جن میں یہ صلاحیت موجود تھی، چاہے وہ ملمے کے لیے کر رہے تھے، دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بخل نہیں تھا ان کے اندر، وہ بریک لگا ہوا نہیں تھا. اگر وہ ایمان لے آئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب وہ ایمان برابر ہوا. لیکن ایمان لانا صرف انفرادی طور پر معاشرے کو نہیں بدلے گا. ایک اجتماعیت، ایک جماعت، ایک اجتماعیت کا جزء بن جانا، ایک اکیلا دو گیارہ. اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا ثم آمنا، بلکہ یہ کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان میں شامل ہوا. جمعیت جب تک نہیں ہوگی، جماعت جب تک نہیں ہوگی، اجتماعی جد و جہد جب تک نہیں ہوگی، معاشرہ نہیں بدل سکتا. اکیلا چنا جو ہے بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. اپنی اصلاح کرو، اپنا بریک کھولو، اپنے دل کو مال کی محبت کی نجاست سے پاک کرو، پھر شامل ہو جاؤ ان میں جو ایمان لائے ہیں اور جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یا تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی، اس سے حالات کے اندر انقلاب آئے گا، اس سے ماحول تبدیل ہو جائے گا. یہ پورا راستہ ہے کہ جو اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا. اگر واحد کا صیغہ آتا تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا نہ ہوتا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ العصر کی تیسری آیت کے مشابہ ہے. یہ تواصو کی تکرار قرآن میں ایک ہی دوسرا مقام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طریقے سے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ یہاں پر تکرار آئی ہے. اب میں اس میں ظاہر بات ہے کہ سورۃ العصر پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے
اور الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ وہ تمام بنیادی حقائق کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، سمو لیا ہے. لہذا میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. تقابل البتہ کر لیجئے سورۃ العصر کا اور اس کا. ترتیب مختلف ہے یہاں. وہاں پہلے ایمان، پھر عمل صالح، پھر تواصی بالحق، پھر تواصی بالصبر. 4 افعال، لیکن 4 میں ترتیب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں ترتیب کیا ہے؟ عمل صالح مقدم کر دیا گیا. عمل صالح کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا. یہاں عمل صالح متقدم ہے ایمان پر. اسی طریقے سے وہاں صبر کی وصیت بعد میں ہے اور حق کی وصیت پہلے ہے. یہاں پر اس کو بھی الٹ دیا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. مرحمہ کیا ہے؟ حق. اس لیے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ جو خرچ کرنا ہے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، یہ ان کا حق ہے. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے؟ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں. اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض. بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے. ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے. آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے. ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارڈن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے. ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ. ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس. دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے. شاہ درا، در کہتے دروازے کو، شاہ درا بہت بڑا دروازہ. جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہ درا. اسی طرح کا شاہ درا ایک لاہور میں ہے. لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر. اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے. لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہ درا ہے. شاہ درا
یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہ درہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں انہی دو کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. باتیں بالکل بنیادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو. دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہو. اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں. اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو. تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت. یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا. اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا، دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا. سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی. یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا. بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجیے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں. آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے. آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا پھر چھٹی کرے گا. اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا. ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے. آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے. کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کس طرح جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہہ کہ صاحب میں آپ کا میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا. غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا. کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کچھ پوچھ سکتا آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا. Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا. میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ. عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا. چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا،
آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت. یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا. صبح ہوئی ہے، پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو. کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شریر لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ کیا کریں یہاں پر تو سوائے جو شراب کو کچھ ملتا ہی نہیں تو لو شراب ہی دیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو تاکہ یہ بہت. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ. پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ. کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں؟ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان. انہو بکل شیء بصیر. یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور. نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا. پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور. نہیں، یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے. افمن یمشی مکبا. یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. دو انسانوں کا تصور کرو. ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے. کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے. پیٹ، معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے، گھسٹ رہے ہیں اسی میں. وہ اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے. وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے. ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے. انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے. ہی از این اینیمل. اولئک کالانعام بل ھم اضل.
حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دیا، آپ لوگ کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر، ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں۔ انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل، ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے۔ آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا، تمہیں بنایا بڑھایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی۔ عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے، آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات ہے وہ جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، آخرت کب آئے گی، وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے، ان کافروں کے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں۔ حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، دو اعلیٰ صورتیں ہیں، ان میں سے تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یا ہمارا رب ہمیں سب کو جام شہادت نوش کروا دے، کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے، اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہے۔ لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل۔ نوٹ کر لیجیے یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں، ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے، جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، ہم تھے یا تم تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا ایک بات پر اور غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے، کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، کہاں سے لائیں گے پانی؟ وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے، یہ پانی اور نیچے چلا جائے۔ فَمَن يَأْتِيكُم مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نتھرا ہوا پانی؟